اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے۔ اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے راستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ حصول علم اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں۔ جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی، تو میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا۔ جو فتح سویرے، تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی، اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لیں، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ، یہ ہمہ پہلو علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے،
اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے، اس کا الگ ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں، دو مجالس تھیں۔ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے۔ میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، کیونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی، اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی۔ ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے۔ اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، یہ لفظ کہے، اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو، اہل علم جاننے والے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا، اس کو سمجھیے گا۔ تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنا محدود علم ہے۔ ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں۔ جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا۔ اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے، آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے۔ یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں، اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں۔ ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے۔ پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے۔ پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، علم کا ذوق پیدا کریں۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کے علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا،
आला हजरत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब, और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हजरत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हजरत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हजरत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाज़िल इब्राहिम की। कितनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी? बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर देखे आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी। उस्तादों ने कहा था ये वाले बाब याद कर लेना, पेपरों में आ जाएगी। यानी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और ख़रीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है, ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हजरत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल की अंबार लगा दी। एक हवाला नहीं दिया, कई ऐसी जगह जहां आला हजरत रहमतुल्लाह ने एक बात का 100 हवाला पेश किया। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शान बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फिका आपने फकाहत पे सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू, नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा था फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज़्यादा था, और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज़ बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है? 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊंगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊँ। और फिर तारीफें किस किस की हुजूर की औलाद की असहाब की नबी पाक के गुलामों की वलियों की सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है, कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती, एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुज़ू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुज़ू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वुज़ू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुज़ू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुँह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफ़ा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस्म पे आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती है, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है, आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनके पता थानू पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियाँ देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो
اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی، اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، باہر دروازے پہ پڑھو، مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن تو جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے. اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا. ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا. جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ. وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا. تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، بات اور خراب ہو جائے گی. پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے. اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتا کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے. لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بدین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک، وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بدین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بدین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی نبی کریم
अलैहिस्सलाम ने ना एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें। ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियां निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ करे। बाज लोग कहते हैं ट्यूमर होता है ना, कैंसर की गिल्टियां, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस जमाने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था, तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज आए तो आपने ये दुआ पढ़ दी। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई, तो आपको ना चूंकि मैदे में बड़ी तकलीफ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज्यादा हो तो मुंह पक जाता है। तो तबीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेजाबियत हो, कोई ऐसी चीज खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेजबान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियां थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेजाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुंह आपका छालों से और फिंसियों से, गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहां पहुंचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा, हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे, वो तो बात तेरी ठीक है, बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अब ये आदमी है, इसको मैं कैसे कहूँ? ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की यार, ये खा नहीं रहे। इखलाकन दुरुस्त नहीं कि आप मेज़बान को, अब आप किसी को कह दें, वाकई मुश्किल होती है कि यार हद हो गई, इतने पैसे लगा दिए, इसको पसंद नहीं आ रहा। खैर चारों नचार आप फरमाने लगे, यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो जरूरी है। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो जरूरी है। आला हज़रत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया। अब जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ था। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें। आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ना एक तबीब को लाए, बड़े सियाने को। उसने आते ही कहा इनको तो ताउन हो गया। आला हज़रत फरमाने लगे, तू झूठ बोलते और तेरी हिकमत भी झूठ बोलती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब कोई गिल्टी है। फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने ताउन वाले मरीज को देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे नबी ने सिखाई थी। तो तबीब की बात गलत हो सकती है, मेरे हबीब की गलत नहीं हो सकती। हबीब की बात गलत हो सकती। फरमाया, वो कहने लगा जी वही है। तो आप फरमाने लगे तबीब झूठा साबित होगा और हबीब की बात को अल्लाह सच साबित करेगा, ये हो ही नहीं सकता, मैंने दुआ पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है? ये यकीन कामिल है। ये क्या है बोलिए? अल्लामा इकबाल कहा करते थे, याद रखो गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीन नहीं, यकीन कामिल। पीर कामिल के यकीन कामिल, हालांकि दोनों कोई कामिल होना चाहिए, पर यकीन कामिल बड़ा नफा देता है। यकीन कामिल है, आप यकीन करें। एक दरवेश की मैं बात पढ़ रहा था तो वो कहीं मुरीद हो गए, तो इतने यहाँ ना पीरी मुरीदी बड़ी कच्ची होती है, हो भी सकता है, पूछ भी लेते हैं, कहा ऐसा नहीं, मुरीद हो गए। तो किसी ने उनको कहा कि सच्ची बात यह है कि बंदा कामिल नहीं। फरमाने लगे नहीं, कामिल तो मैंने पकड़ लिया, मैंने रब से कहना इसे कामिल कर, क्योंकि मेरा सारा कुछ यही है। खत्म हो गई बात। एक तरफ पढ़िए तो मोहकम पढ़िए, एक दही हो के मरिए, अल्लाह कर देगा कामिल। खत्म हो गई बात। ये क्या बात हुई? कच्ची कच्ची बातें करना, कच्ची कच्ची और अकल के घोड़े दौड़ाना, बस जिससे लगा ली फिर उससे पक्की लगा ली। ये आप जहालत से, वो आदम चिश्ती कहता है, लगा जदों बाजार अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इल्म दी दौलत ते किसी हासे झोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। एक जहालत साडी असी। और एक शेर और बड़ा कमाल है उसका, चलो आ गया है, आला हज़रत का मौजू है ना, तो मुझे भी बड़ा ही मजा आ रहा है।
تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے تے کسے نے پہنے ہے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے آدم ویخ مقدر ساڈا اسا یار مناون سکھیا ہے ویخنا مقدر ساڈا اسا پکا پروگرام بنایا ہے ویخ مقدر ساڈا اسا یار مناون سکھیا ہے تے سانوے دی بڑی جاچ ہے اسا یار نہیں سمجھے بات کی اسا یار مناون صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے انہیں پتا تھا یہ کیسے مانیں گے اور حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے مجھے تعاون نہیں ہو سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ حکیم ناراض ہو گیا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا صرف ایک عالم ہے بیچارہ اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا کہ مشورہ دوں فرمایا دو کہنے لگا جی مسواک کریں آپ تھوڑا سا منہ کھول جائے گا اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالیں مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے وہ ایک مسواک لایا فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پیسی ہوئی منہ میں ڈالی آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو وہ کہتا تھا منہ کھل نہیں سکتا گلٹیاں بن کے اسے بلا کے لاؤ پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا بلا کے لاؤ میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ کمال اور پھر علم کمال تھا یقین کمال تھا تو عمل بھی کمال تھا عمل بھی کمال عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا کمال کا عمل کمال دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی کہتے تسی بیٹھ جاؤ جدو سارے پہنچو گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر کے میں کہ گل تو ٹھیک کر دیں کہتے جی ٹائم ہوں تمہیں کیویں دسیے کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں کہنے لگا بیٹھ جائیں جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی میں کہ چلو ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی سارے اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے تو سفر تھا اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا تو کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے یہ خاص ان کا تقویٰ تھا بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دے سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو گئی ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفے بچ گئی چادریں بچ گئی مسلے بچ گئے اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا وقت ہو گیا وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا یہ انگریز تھا انگریزوں کی حکومت تھی اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا وصل دے جو بیٹھ گیا جو رہ گیا اس نے وصل دیا گاڑی کو اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں گاڑی آگے جاتی نہیں جاتی نہیں وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں کہنے لگا چل ہی نہیں رہی انجن میں مسئلہ ہو گیا کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی آگے کی تو جاتی نہیں اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے شاید فیور کرنے کا تو نیچے اتر میں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے انجین نے ان کو بلایا ہر چیز چیک کر لی پر گاڑی چلتی نہیں کیسے چلے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی
ये कैसे चलेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ, उतर के ना आला हजरत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया, गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, हुजू से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हजरत नमाज पढ़ रहे, शौक से, ज़ौक़ से, तवज्जो से, बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है, वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हज़रत से फरमाने लगा, अर्ज करने लगा, ये हुजूर ये क्या था सारा कुछ? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है, इससे ज्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हजरत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना ज़ौक़ होता है। कहने लगे हुजूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि अंग्रेज मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना तो बड़े लोग चीजें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीजों से नफा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है, मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक अता फरमाया। आला हज़रत ने अपनी सारी जिंदगी, एक शख्स ने पूछा कि आपने सारी जिंदगी हुजूर की नातें लिखी हैं, तो कब्र में जाओगे तो क्या कहोगे? कहने लगे कहूँगा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे। हुजूर सोनिया मैं क्या कहूँ? सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर कहने लगे नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और देखिए लिखने का अंदाज, कहने लगे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, उनकी महक ने दिल के, ये नहीं कहा कि मौसम खिला दिया है, दिल के, सिर्फ हुजूर ने नहीं, हुजूर की महक ने, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे, बस हुजूर गुजर जाए तो वो घर बस जाता है, कूचा बस जाता है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ये शेर जब पहुंचा ना दाग देलवी के पास इकबाल के उस्ताद, तो वो कहने लगे फिर मुझे कहने दो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लिम, तुम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। कुछ लोगों ने उन पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए, बड़े बड़े, लेकिन आप यकीन करें उनकी जो तालीमात हैं वो उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगो। उन्होंने कहा औरत का पीर से पर्दा वाजिब है। उन्होंने दीन जो बताया है ना, लोगों ने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए, बड़े बड़े लोग प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। सबसे ज्यादा आला हजरत के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है, कमाल की एड़ी चोटी का लोगों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ा बड़ा कुछ कहा, बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कमाल दिया। उन्होंने सलाम लिखा था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, उनको अल्लाह ने ये एजाज दिया कि हर मस्जिद में, हर जुमे में उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है, उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी।